بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہوئی ہے۔ کسی نے انبیاء کو ستایا، ان کے ساتھ دشمنی کی، اور بعد والوں نے انہی انبیاء کو اتنا بڑھایا کہ ان کی بندگی شروع کر دی، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہ لفظ جہاد بھی، جو بہت ہی مقدس لفظ ہے، اسلام کی گویا روح ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اور اس راستے میں ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ جہاد ہے حق کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی زندگی سے، انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے گی، یہ جہاد ہے۔ اور اس راستے میں جو بھی تکلیف آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے میں فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں اور کوشش کی، جہاد کیا، ان کے لیے بڑے درجات ہیں۔ تو اس لفظ کو بھی مسلمانوں کے اندر بہت غلط استعمال کیا گیا ہے اور افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی جنگوں کو جہاد کا نام دیا، اور کچھ لوگوں نے جہاد کے لفظ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو، کہیں انٹرنیشنل برادری ناراض نہ ہو جائے۔ اور اب جو اس لفظ کو یہ ہمارے سیاسی لوگ جس انداز سے بدنام کر رہے ہیں یا اس کا کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ بھی بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ یہ ہمارا ویڈیو سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا، کیونکہ یہ جو میرا چینل ہے یہ کمنٹس ہے کہ جو چیزیں میں سنتا ہوں اس کے اوپر میں کمنٹ کرتا ہوں۔ تو پہلے یہ کلپ سنیے عمران خان صاحب کا۔ کیونکہ وہاں بھی نواز شریف اور زرداری جیسے چور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ اس لیے پرسوں کا الیکشن سب سمجھ جائیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے۔ آپ سب نے دیکھیے، یہ الیکشن کو جہاد کہہ رہے ہیں، یعنی جو یہ الیکشن، یہ جو جمہوری نظام ہے، چاہے صدارتی نظام حکومت ہو، چاہے پارلیمانی نظام حکومت ہو، یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہے، یہی تو فساد ہے، فساد کی جڑ ہے۔ پوری زمین کے اوپر جو فساد پھیلا ہوا ہے، اور ظلم اور ناانصافی ہے، گالی گلوچ ہے، نفرتیں ہیں، کرپشن ہے، یہ اسی جمہوریت کے تحفے ہیں نا۔ اب اس کو جہاد کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو جہاد کا اصلی لفظ ہے اس کا تو مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ بات کہ یہ جہاد نہیں ہیں، یہ ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، اسلام آباد کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ پہلے جو 30 سال یہ حکومت یہاں کرتے رہے ہیں، لوٹتے رہے ہیں، کھاتے رہے ہیں، اور وہ بھی اسلام کا نام لیتے رہے ہیں، اور کبھی 9 ستارے اکٹھے ہوتے تھے، کہیں متحدہ مجلس عمل اکٹھی ہو جاتی تھی، اور کہیں اب یہ پھر پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی ہے، اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہ ہیوی ہیں۔ عمران خان صاحب خوب ان کے اوپر رگڑا لگاتے ہیں۔ تو ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے کو عذاب دے رہا ہے، یہ یاد رکھیے۔ سورہ الانعام کے اندر جو اللہ کے عذاب کی شکلیں بیان ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر تم ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہو، یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، توحید کی بات آپ کو اچھی نہیں ہے، رد شرک اچھا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے، یا تمہیں آپس میں گروہوں کے اندر بانٹنے کے بعد ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چھکائے۔ تو یہ والا عذاب آج پوری زمین کے اوپر انسانوں کے اوپر آ رہا ہے، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو، چاہے فلسطین کے معاملات ہوں، کشمیر میں ہو، انڈیا کے اندر جو کچھ ہے، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے اور بحران کی کیفیت ہے، یہ خالص اللہ کا عذاب ہے۔
اور ابھی بالکل آغاز ہوا ہے، ابھی تو اس کی ہوا چلی ہے یہ دجالی فتنوں کی. اس کے آگے بہت سخت معاملہ آنے والا ہے. اللہ کے بندو، آپ نہیں سروائیو کر سکیں گے جب تک آپ ایمان خالص نہ کریں. آپ شیطان کے ہاتھوں میں اسی طرح کھیلتے رہیں گے، اور اللہ کی بغاوت کو تم جہاد کا معاملہ کہتے رہو گے، باطل کی لڑائی کو تم حق اور باطل کا معاملہ کہتے رہو گے. اور اس راستے میں جن کی جانیں جا رہی ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، رینجر کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، اور یا فوج کے ذریعے، یا آپس کی لڑائی کی وجہ سے، یا گرمی کی وجہ سے، یا یہ جو ہوتی ہے افراتفری بھیڑ ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی آ جائے، یا جاتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس سسٹم میں، تو آپ کی یہ ساری جو کوششیں ہیں یہ یا تو ملک کے لیے ہیں، یا قوم کے لیے ہیں، یا اپنی پارٹی کے لیے ہیں. یہ اللہ کے لیے نہیں ہیں. اللہ کے لیے تو معاملہ وہ ہے کہ ایمان عقیدے کی جنگ چھیڑی جائے، توحید کا معاملہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے مکہ میں توحید کی آواز کو بلند کیا تھا، صحابہ کرام نے اس کا ساتھ دیا. یہ ایک کشمکش برپا ہوئی تھی، اور اپنوں کے اندر ہوئی تھی. ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے. اور یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور جنگ تک نوبت آ گئی. جنگ بدر میں اسی طرح رشتہ دار آپس میں ٹکرا گئے تھے. تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ توحید کی دعوت ہمارے اپنے ملک سے اٹھی ہے، اور میں گزشتہ 38 سال سے اس کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، ایمان عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہوں. جب میں پاکستان آرمی میں تھا 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، وہاں بھی میں نے یہی ایمان عقیدے کی دعوت. اس وقت اگر میری بات مان لی جاتی تو یقین کیجئے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا نقشہ بھی بدلی ہو چکا ہوتا. میں نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھو تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے. تم یہ جو پی ٹی پریڈ کے اندر یا بینر فائٹنگ کے اندر یہ جو جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے حیدری یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، یہ شرک ہے. قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، صحابہ کرام کی ساری زندگیوں کا انکار ہے. اور اس کے بعد تم کیسے اپنے کیا نام ہے سروائیو کرو گے، اور کس طرح تم دنیا میں ایمان عقیدے کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہو جب اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ تو پھر تم کیا فارغ ہو، ختم ہو. پوری دنیا کے لوگ آپ کو شہید کہتے رہیں، پوری دنیا کی مفتی آپ کے اوپر وہ جنازے پڑھیں اور پھولوں کی چادروں کی وہ پوری دنیا کے پھول نچھاور کر دیے جائیں. جب عقیدے کے اندر خرابی ہے، جب تم مسلک کے اندر ہو، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی صوفی ہے، سارے کے سارے ملے ہوئے ہو، اس ہر بات تمہیں پسند ہے، لیکن نہیں پسند ہے تو توحید کی بات پسند نہیں ہے. اس کو اپنے اندر سے تم نکال دیتے ہو. جس بستی کے اندر یہ دعوت اٹھائی جائے نکال دیتے ہیں. کسی گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ دعوت اٹھائی جائے تو نکال دیتے ہیں. کسی جماعت کے اندر ہے کہ اگر آپ یہ توحید کی بات، خالص توحید کی بات آپ کریں گے، اپنے اندر سے نکال دیں گے، آپ کو باغی اور انتشاری قرار دیں گے، ملک سے نکال دیں گے. تو پھر یہ ہمیں اور یقین آ جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا ہے. ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے سمجھدار بات نے جب یہ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی نے جب یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، مالک تمہارا ایک ہے، داتا تمہارا ایک ہے، دستگیر تمہارا ایک ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، وہ شارگ سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، اس کو پکارو، اس کی نظر و نیاز کرو، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرو، کسی اور کے سامنے نہیں ہے. باقی سب کو فارغ کر دو، باقی سب کفر ہے، شرک ہے، باطل ہے. تو اس طریقے سے جب دعوت اٹھی ہے تو اپنی قوم دشمن بن گئی ہے. تو آج بھی یہی معاملہ ہے. اللہ کے بندو غور کرو، ان فریب کاروں کو پہچانو، اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اپنے بیوی بچوں کو ان کے اوپر نہ بینٹس نہ چڑھا دو، اور ورنہ کل قیامت کے دن یہ سارے وہاں جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے. اور اس وقت ان کے پیچھے چلنے والے بھی، ان کے ووٹر بھی، ان کے ورکر بھی، ان کے جوان بھی، ان کی رعایا بھی، وہاں ان کے اوپر لنتے بھیجے گی، یہ ان کے اوپر لنتے بھیجے گی، لیکن واپس نہیں آ سکو گے، واپس نہیں آ سکو گے. آج موقع ہے، صحیح تمہاری رہنمائی کی جا رہی ہے، اور صحیح معنوں میں اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے ہو تو یہ ایمان عقیدے کا راستہ ہے. ورنہ عمران خان صاحب دیکھیے کہتے ہیں میں نہ جھکا ہوں نہ جھکنے دوں گا، حالانکہ خود جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مزار کے آگے سجدے کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اور پوری قوم کو یہی کچھ کرائیں گے اقتدار میں جب آئیں گے. تو یہ معاملہ نہیں ہے. اس طرح فریب نہ دو اپنے آپ کو اور انسانیت کو، دھوکہ نہ دو. 75 سال پہلے دھوکہ دیا گیا تھا، 75 سال کے بعد پتہ چلا کہ آزاد ہوئی کوئی نہیں ہے، اور اب پھر کہتے ہیں حقیقی آزادی. حقیقی آزادی یہ نہیں ہے.
حقیقی آزادی ایمان عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے حقیقی آزادی حاصل کی تھی اور حقیقی آزادی کی وہ جنگ لڑے تھے، وہ دوبارہ جنگ انشاءاللہ شروع ہو گئی ہے، اس کا ساتھ دو میرے پیارے بھائیو۔